علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کو جنت کے وسط میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں. کس شخص کو؟ فرمایا کہ وہ شخص کے جو جھوٹ چھوڑ دے، وَإِن كَانَ مَازِحًا، اگرچہ وہ مذاق میں ہی جھوٹ بولے. مذاق میں بھی کوئی شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو میرے حضور فرماتے ہیں میں محمد اس کو جنت کے درمیان میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں. اس شخص کو جنت کے وسط میں پلاٹ لے کر، گھر دے کر، مکان اور محل کی ضمانت دیتا ہوں جو جھوٹ چھوڑ دے، اگرچہ کہ وہ مذاق میں ہی جھوٹ بول رہا ہوں. جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، یہ قرآن نے کہا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ فرمایا جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے. اتنی دور رحمتیں چلی جاتی ہیں ایک شخص سے جب وہ جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں. لیکن آقا کریم علیہ السلام کی شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ 2 بھائیوں کے درمیان ایک شخص صلح کروانے کے لیے اٹھا تو اس کو شریعت اجازت دیتی ہے اگر وہ جھوٹ بول کے بھی صلح کروا لے تو اللہ کے نبی کی طرف سے اس کو اجازت ہے. وہ صلح کروا دے اگرچہ جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے. میں نے کہا مذاق میں بھی جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے. حضور نے فرمایا کوئی مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دے تو ہم اس کو جنت میں جو ہے محل کی ضمانت دیتے ہیں. اور دوسری حدیث بتاتی ہے اگر ایک شخص 2 بھائیوں کی صلح کروانا چاہتا ہے لیکن بغیر جھوٹ کے ہو ہی نہیں سکتی تو حضور کی شریعت، آقا کریم علیہ السلام کے فرامین اس شخص کو اجازت دیتے ہیں کہ تو صلح کروا دے، میں محمد تجھے جھوٹ کی بھی گنجائش دیتا ہوں. ذرا غور کیجئے کتنا بڑا کام ہے. کہیں پر اجازت نہیں جھوٹ کی اور یہاں مذاق میں بھی اجازت نہیں. تو صلح کی صورت میں کہا اور اس کی کیفیت علماء نے بیان کی ہے کہ آپ ایک شخص کے پاس گئے اور آپ نے جو ہے وہ اس شخص سے کہا کہ میں فلاں کے پاس بیٹھا تھا تو یار وہ تو آپ کے بارے میں بڑے اچھے جذبات رکھتا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا. تو ظاہری بات ہے جب آپ کسی کو کہیں گے کہ فلاں شخص آپ کی تعریف کر رہا تھا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے وہ، تو اس شخص کے دل میں گنجائش بن گئی. تو اس نے کہا اچھا جی میں آپ کہتے تو مان لیتا ہوں. اب وہ شخص اٹھ کے پہلے کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ وہ شخص ایسا نہیں ہے، وہ آپ کے بارے بڑے اچھے جذبات رکھتا ہے جبکہ حقیقت ایسی نہیں. اب یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو خیر پھیلانے کے لیے 2 بندوں میں صلح کروانے کے لیے پہلے کے پاس گیا تو کہا کہ دوسرا آپ کو بہت اچھا کہہ رہا تھا، دوسرے کے پاس آیا تو کہا پہلا آپ کو بہت اچھا کہہ رہا تھا. تو اس نے دونوں کو ہی غلط بیان نہیں کی اور دونوں کے لیے جھوٹ بولا لیکن دونوں کے دل میں نرمی پیدا ہوگی اور ایک نے کہا اچھا یار کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ ضمانت دیتے ہیں میں ایسا نہیں تو میں صلح کر لیتا ہوں. اب ان کی صلح ہو گئی اگرچہ جھوٹ کی وجہ سے ہوئی ہے. تو اسلام، شریعت، آقا کریم اسلام کے فرامین اس جھوٹ کی ہمیں گنجائش دیتے ہیں کہ کسی کا خاندان ٹوٹ رہا تھا، تم نے جھوٹ کا سہارا لے کے دونوں کو جوڑ دیا. 2 بھائی روٹھے ہوئے تھے، نہیں ملنا چاہ رہے تھے، تم نے سہارا لے کر جھوٹ کا دونوں کو آپس میں صلح کروا دی اور راضی نامہ کروا دیا. تو یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اس معاملے میں شریعت نے ہمیں گنجائش دی ہے.